الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور کفر کرنا اور ایمان والوں میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کرانا اور پہلے سے جانے بوجھے دشمنان خدا اور رسول کے لیے گھات لگانے کا اڈا بنانا ہے، وہ بڑی تاکید سے قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو صرف خیر کے طالب ہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اس میں آپ نماز نہ پڑھیں. وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر پہلے ہی دن سے قائم کی گئی ہے وہی اس کی مستحق ہے کہ اس میں نماز پڑھیں. اس میں ایسے اللہ والے مرد ہیں جو پاکی اور پاکیزگی پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا وہ جس نے اپنی بنیاد اللہ کے خوف اور تقوی اور رضا الہی کی طرف پر رکھی بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد مٹی کے ایک گرتے ہوئے کنارے پر رکھی اور وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گئی؟ اور اللہ ایسے بدعملوں کو ہدایت نہیں دیتا. ان کی یہ عمارت جس کی انہوں نے مسجد کی شکل میں دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کی ہے ان کے دل میں کھٹک اور خلش کا سبب بنی ہوئی ہے جو ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتی الا یہ کہ ان کے دل کاٹ دیے جائیں اور نہ رہے پاس نہ بجے بانسری. اللہ کو تو خوب علم ہے، وہ صاحب حکمت ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، اور جان کی بازی اللہ کے لیے لگاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، کہ ان کو جنت سے نوازا جائے۔ اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ بس تمہیں اپنے اس معاہدے پر خوش ہونا چاہیے جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہ اللہ کے بندے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، اچھی باتوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی نگہداشت اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ سورۃ البراءہ، جس کو سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، کی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی۔ سورۃ البراءہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا گیا، اور سورہ کے شروع میں ہی مشرکوں سے یہ بات کہہ دی گئی کہ مکہ مکرمہ میں آئندہ ان کی رہائش نہیں ہوگی، انہیں مکے سے اور حرم کی سرزمین سے باہر جانا پڑے گا۔ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جن سے معاہدہ تھا، اور جن سے معاہدہ نہیں تھا ان کو کوئی مہلت نہیں ہے۔ بس یہ فرمایا گیا کہ محترم مہینے گزر جائیں، ان کے خلاف مہم شروع کر دی جائے۔ یہ سورہ جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی متعدد آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور قیادت میں قافلہ حجاج روانہ فرما دیا تھا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ سے وہاں تک کہ جہاں یہ بات فرمائی گئی کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس مضمون کی آیات تک اس وقت نزول ہوا جب ابو بکر صدیق حاجیوں کے قافلے کو لے کر جا چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو ان آیات کے ساتھ روانہ فرمایا کہ وہ حاجیوں میں اس کا اعلان کرنے کے لیے۔ باقی سورہ کا بڑا حصہ اس وقت نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس تشریف لائے۔ سن 9 میں مدینہ منورہ میں یہ اطلاعات آئی کہ رومن امپائر کی فوجیں بارڈر پر اکٹھا ہو رہی ہیں اور مسلمانوں پر دھاوا بولا جانے والا ہے۔ ایک بڑا حملہ رومی حکومت کی طرف سے ہونا ہے۔ رومی حکومت کی اس وقت وہی حیثیت تھی جو آج کل امریکہ کی ہے۔ اس وقت رومن امپائر ایک بڑا بلاک تھا، سپر پاور تھی، اور دوسری طرف ایران میں جو حکومت تھی وہ بھی ایک سپر پاور تھی، پرشین امپائر اسے کہا جاتا تھا۔ ایران اور ایران کے مشرق میں جو علاقے تھے وہ اس سپر پاور کے ماتحت تھے، اور سیریا اور سیریا کے مغرب میں جو علاقے تھے، یہاں تک کہ مصر سے لے کر مراکش تک کے علاقے کم و بیش، اور یورپ کے علاقے یہ رومن امپائر کے ماتحت تھے۔ تو یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں اور سپر پاور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قیادت میں ایک لشکر
اسی حکومت سے ٹکرانے کے لیے بھیجا تھا جب اس حکومت کی ایک کالونی اور اس حکومت کی ایجنٹ حکومت جو عربوں کی تھی اور بصرہ کے علاقے میں قائم تھی، اس کے گورنر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا تھا، جن کو حضور نے اپنا خط دے کر روانہ فرمایا تھا۔ جب گورنر کو یہ خط دیا گیا اور وہ عربی النسل تھا، حکومت بھی عربی حکومت تھی، ایک چھوٹی سی حکومت رومن امپائر کی ماتحتی میں عربوں کی تھی، تو اس عرب نے اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں اور ظلم میں حضور کے سفیر کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تیار فرمایا تھا اور یہ حکم فرمایا تھا کہ جانا ہے اور ان سے انتقام لینا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی۔ یہ معلوم تھا آپ کو کہ ٹکراؤ صرف یہ چھوٹی سی عرب حکومت سے نہیں ہوگا، یہ حکومت رومن امپائر کی ایک کالونی کی حیثیت رکھتی، لہذا جب اس سے ٹکراؤ کی کوشش کی جائے گی تو پوری سپر پاور مسلمانوں سے بھیڑ جائے گی، اور وہی ہوا۔ بالکل ایسے ہی جیسے قریبی دور میں کویت پر جب حملہ عراق کی طرف سے کیا گیا تو کویت ظاہر ہے کہ عربوں کی چھوٹی سی حکومت نہیں ہے، یہ وقت کی سپر پاور کی ایک کالونی ہے، امریکہ کی ایک کالونی ہے، اور یہ صورتحال ان تمام حکومتوں کی ہے جو عربوں کے رجواڑے ہیں۔ بحرین کی حکومت کا یہی حال ہے، امارات میں جو مختلف رجواڑے ہیں اور اسٹیٹس ہیں ان کا یہی حال ہے، اور انہی کا کیا سب سے بڑی حکومت جو اس علاقے میں ہے جس کو سعودی حکومت کہتے ہیں، اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو کسی کالونی کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے اسے چھیڑ دیا گیا۔ 3000 افراد پر مشتمل فوج لے کر یہ 3 قائدین گئے تھے اور بڑی زبردست لڑائی ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ان حضرات نے تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ دی اور تینوں شہید ہوئے۔ پھر حضرت خالد ابن الولید کو چیف کمانڈر بنایا گیا اور وہ جنگوں کے بڑے ماہر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار، اور انہوں نے 10-20 جنگیں لڑیں اور اپنی ایک ایک تلوار سے 10 کو ٹھکانے لگایا۔ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر 10ویں تلوار استعمال کی اور جسم کے ہر حصے میں ان کے زخم لگتے تھے اور فوجوں کے اندر گھس جاتے تھے، لیکن کسی جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے، بستر پہ انہیں انتقال۔ جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کا فیصلہ جس کے لیے جو تلواروں کے سائے میں کوئی جیتا ہے اور کوئی بستر پر رہتے ہوئے مرتا ہے، جس موت جہاں ہے جب تک جس طرح ہے ویسے اسے آنی۔ بہرحال یہ تو سن 8 میں ہوا۔ اس کے بعد سن 9 میں جب یہ اطلاعات ملی کہ ایمپیرر ہرقل، جس کو انگلش میں ہیراکلیوس کہا جاتا ہے، عربی میں ہرقل کہا گیا، جب یہ آپ کو معلوم ہوا کہ رومن امپائر کا ایمپیرر ہمارے ملک میں داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، 2 لاکھ کی تعداد میں افواج جمع کر لی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی تو پہلا موقع ایسا تھا کہ آپ نے عمومی جنگ کا اعلان کر دیا، نفیر عام کا اعلان کر دیا گیا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جنگ کر سکتا ہے اسے شریک ہونا ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ ہر جوان، ہر ادھیڑ، ہر صحت مند بوڑھے کو، سب کو شریک ہونا۔
کسی کو اجازت نہیں کہ وہ گھر بیٹھ گئے. یہ اعلان فرمایا گیا کیونکہ حالات بہت سنگین تھے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکراؤ تھا. جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے. جنگ احد میں مسلمان 700 تھے، کافر 3000 تھے. جنگ خندق میں مسلمان 3000 تھے، کافر 10,000 تھے. یہ ریشیو تھا تعداد کا. اور بدر میں زبردست فتح ہوئی، احد میں شکست کا مزہ چکھنا پڑا، خندق میں غیبی فتح ہوئی. اب یہاں 2 لاکھ کی تعداد میں فوج اور 3000 افراد کی فوج، کوئی نسبت ہی. لیکن اس کے باوجود مسلمان ٹکرائے اور جنگ کر ٹکرائے اور ان کے بھی کشتوں کے پشتے لگائی اور پھر اپنی فوج بچا لائے. یہ معمولی واقعہ نہیں تھا. اب جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے نفیر عام کا اعلان کر دیا، یعنی انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، تمہارے پاس کم ہو یا زیادہ، تمہیں نکل کھڑے ہونا ہے. تو پھر مدینہ منورہ میں عمومی بھرتی ہوتی چلی گئی اور 30-35 ہزار افراد فوج میں بھرتی ہوئی. یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دریغ خرچ کیا، حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کر دی. یہی وہ موقع ہے کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر آ گئے. یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. ایک عجیب منظر تھا، ہر طرف سے غریب بھی کچھ نہ کچھ لا رہے تھے، امیر بھی لا رہے تھے، متوسط الحال بھی کچھ نہ کچھ لا رہے تھے، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا. یہ سفر ایسا تھا کہ جو 15 دن میں طے ہونا تھا اور بہت ہی دشوار گزار اور مشکل راستے تھے. دور دور تک پانی نہیں، سبزہ نہیں، اور گرمی کا موسم، باغات میں کھجور پکے ہوئے، خوشے لٹکتے ہوئے. ایسی صورتحال میں اپنا علاقہ چھوڑ کر، باغات چھوڑ کر، سخت گرمی میں جنگ کے لیے جانا ہے، وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نکلنا ہے، اور تیاریاں ہوئیں. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاریوں میں مشغول تھے اور سفر بس ہونے کو تھا کہ قبا کی بستی سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قبا کی مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد بنائی، جلد بازی میں بنائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عاجزانہ بڑی منت سماجت اور لجاجت سے عرض کرنے لگے کہ حضرت 2 رکعت ہماری مسجد میں پڑھ دیں. آپ نے فرمایا کہ ہم سفر میں اس وقت لگے ہوئے ہیں اور ابھی ہم کو فکر ہے سفر کی، اس لیے ابھی تو نہیں جا سکتے ہیں، جب واپس آئیں تو ملنا. اور پھر آپ کا سفر ہو، پوری فوج کو لے کر آپ تبوک کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ جزیرۃ العرب کا جو بارڈر کا شہر ہے وہ تبوک ہے. خاص طور پر اگر سیریا کی طرف بڑھیے تو اس لیے پہلے تبوک جانا تھا، وہاں پڑاؤ کرنا تھا، اور اس کے بعد وہیں سے پیش قدمی ہونی تھی. یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے تھے کہ حضرت نماز پڑھ دیں ہماری مسجد میں، یہ رومن امپائر کی ایجنسی تھی. ان کے خفیہ تعلقات وہاں سے تھے اور ان کے مراسم تھے. انہوں نے فی الحقیقت مسجد کے نام پر نفاق کا اور اپنی سیاست کا اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا اڈا بنایا تھا. اب اگر وہ ایسا اڈا ہوتا کہ جس کے بارے میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ کسی ایک فرقے یا گروہ کی جگہ ہے،
لوگ توجہ نہ کرتے اور نہ جاتے اور اس کا بائیکاٹ کرتے. لیکن شیطان تو چترا پڑھاتا ہے، خوشنما بنا کر عمل کو پیش کرتا ہے اور ترکیبیں سمجھاتا ہے. اس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ مسجد بنائی جائے، کم از کم نماز کے لیے تو لوگ آئیں گے. یہ بھی ایک مسجد ہے، قباء کی بھی ایک مسجد ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے اور ہم لوگ جاسوسی کریں گے اور چیک کریں گے، خبریں حاصل کریں گے، اس کے بعد خبریں آگے پہنچائیں گے. تو ان سب مقاصد کے لیے انہوں نے ایک اڈا بنایا تھا، نام مسجد تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہوئے، 50 دن آپ کو جانے، وہاں ٹھہرنے اور واپس آنے میں لگے. اور جب آپ اپنی فوج کو لے کر چلے اور ہرقل کو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کمان کرتے ہوئے فوج کو لے کر آ رہے، تو اس کو خوف طاری ہو گئی، کیونکہ دل کے اندر اس کے یہ بات تھی کہ محمد برحق ہے. سیاست نے اس کو ہدایت سے محروم رکھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 7 میں جب اس کو خط ملا تھا اور دعوت دی گئی تھی اسلام کی، تو اس وقت اندر سے وہ لرز گیا تھا. بلکہ اس نے باقاعدہ عربوں کے قافلے کو طلب کیا تھا جس کے سردار ابو سفیان تھے، اور بھری مجلس میں ان سے سوالات کیے تھے اور ان کے جوابات پر تبصرے کیے تھے، اور ان تبصروں میں نبی کی حقانیت کا اعتراف کیا تھا. بلکہ آخر میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ ابو سفیان تم جو باتیں بتا رہے ہو یہ اگر برحق ہیں تو ایک دن وہ آئے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے بھی مالک وہی ہو جائے. اور یہ تک جذبات میں کہہ دیا تھا کہ میں تو اگر کر سکتا تو ان کے پیر دھو کر دھومن پیتا. ایک ایسا شخص جو اتنا متاثر ہوا تھا، اس نے پھر جب کوشش کی اپنی پارلیمنٹ میں کہ ممبران پارلیمنٹ بھی اس رائے سے متفق ہو جائیں، تو دیکھا کہ وہاں تو ریوولٹ ہے، بالکل وہاں تو ہنگامہ ہے. جو بھی پادری صاحبان ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ غصے میں بکھرے چلے جا رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ پھر تو میری طاقت جائے گی، ملک جائے گا، سیاست جائے گی. یہیں سے اس نے اپنا رویہ بدل دیا اور لوگوں سے کہا کہ میں تو صرف آپ کے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا تھا، میں اپنا ایمان بدل نہیں رہا. یہ ٹرن لیا اس نے. لیکن چونکہ دل میں چوٹ تھی، اندر کی گہرائی میں وہ سمجھتا تھا کہ محمد وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی. یہ آخری نبی ہے جن کے بارے میں تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور جن کا بے شمار پادری انتظار کر رہے تھے. اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آ چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نامہ بر سفیر ہرقل سے ملے تھے اور خط حوالے کیا، اور پھر یہ سب تاثر سامنے آیا. پھر ہرقل نے مذہبی اعتبار سے جائزہ لینے کے لیے ویٹیکن سٹی کے پوپ صاحب کے پاس بھیجا سفیر کو کہ یہ خط آپ ان کے پاس لے جائیے، پوپ صاحب پڑھ لیں اس کو. تو وہ سفر کر کے ویٹیکن سٹی گئے اور پوپ صاحب کی خدمت میں خط پیش کیا، کیونکہ ایمپیرر کی طرف سے ہدایت تھی. پوپ صاحب نے اس خط کے مضمون سے واقفیت حاصل کی اور سر سے پیر تک ان کا تو حال یہ تھا کہ بس وہ گریہ و بکا کے عالم میں تھے. انہوں نے 100% یقین کر لیا کہ نبی برحق ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ نے کہا تھا، انجیل میں جن کی بشارت ہے، یہ وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا بالکل برحق ہے، ان کو ماننا چاہیے. سفیر صاحب سے انہوں نے یہ کہا کہ اپنا لباس مجھے بھی دیجیے.
تو ان کے پاس جو جوڑے ہوں گے ان میں سے ایک جوڑا انہوں نے ان کو دے دیا. تو پوپ صاحب نے اپنا لباس جو وہ ویٹیکن سٹی میں چرچ میں پہنتے تھے اتار کر عربی لباس پہنا, اور عربی لباس پہن کر پھر وہ اپنے مجمع کے سامنے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ مکے میں ظاہر ہوئے ہیں اور ان کی علامتیں بالکل ظاہر ہیں, وہ 100% سچے ہیں, میں ان پر ایمان لایا ہوں, میں نے ان کے نمائندہ اور سفیر کے کپڑے استعمال کیے, میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ایمان لائیے اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں. لیکن پوپ صاحب کے خلاف بغاوت چھڑ گئی, ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تعصب اور ضد کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ پوپ پر پل پڑے اور وہیں انہیں شہید کر دیا. عیسائیت کی تاریخ میں کسی پوپ کو اس طرح مارا گیا ہو یہ پہلا واقعہ تھا. اور یہ واقعہ جب ہرقل کو معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ ہرقل کام گیا کہ صرف حکومت نہیں جائے گی, لوگ تو مجھے بری طرح ماریں گے, جس سے اندازہ ہو گیا کہ مذہبی تعصب کتنی شدت کے ساتھ تھا. اس لیے ہرقل نے رائے بدلی تھی. بہرحال یہ تو تبوک میں ہوا جس کا نتیجہ یہ رومن امپائر میں ہوا, اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی قیادت کرتے ہوئے تبوک پہنچے اور تبوک میں آپ نے پڑاؤ اختیار کیا تو ہرقل نے اپنی فوج کو آرڈر دے دیا کہ وڈرال کر لینا ہے, اسبا اختیار کرنا, ہمیں لڑنا نہیں. اس نے سارے اسباب فوج کو نہیں بتائے, لیکن دل میں وہ یہ جانتا تھا کہ نبی چونکہ قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے, تباہ ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ایک پرچہ لکھ کر اس کو بھجوایا. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے یہ اظہار کر رہا ہے لیکن دل سے جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان یہ نہیں لایا ہے. ایمان لاتا تو پھر یہ دنیا کی اور سیاست کے چکر میں نہ پڑتا. افسوس یہ کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا, اور اخیر میں پھر جب خلافت راشدہ کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کی فوجیں نکلی سیریا کی طرف, عراق کی طرف, تو اس کو بھاگنا پڑا. پھر وہ اپنی جان لے کر بھاگا اور اس کی حکومت گئی, اور جو اس نے کہا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت وہ بیت المقدس میں بیٹھا ہوا تھا, اور بیت المقدس میں جو بڑا ہال تھا اسی میں میٹنگ کر رہا تھا. تو اس نے جو بات کہی تھی وہ 100% سچ ثابت ہوئی, اور حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہو گیا, اور حضرت عمر کو خود پادریوں نے چابی حوالے کی. اس کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ صحیح تھی, کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نبی برحق ہے اور ان کا غلبہ ہونا ہے. لیکن یہ مدینہ منورہ کے منافق, منحوس, بد کردار, انہوں نے ایجنسی کھول رکھی تھی ہرقل کی. رومن امپائر کی ایک ایجنسی مدینہ منورہ میں قائم کر رکھی تھی, کیونکہ یہی کام ہوتا ہے جو انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے اور جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ یہی کام کرتی ہیں. کسی بھی ملک کی ایجنسی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر ملک کے سفارت خانے ہوتے ہیں. سفارت خانوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے طور پر روابط رکھیں, سیاسی, معاشی, تکنیکی, لیکن کبھی کبھی کوئی سفارت خانہ انٹیلیجنس کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ چین کا سفارت خانہ ہندوستان میں جاسوسی کر رہا, ہو سکتا ہے بھائی پاکستان کے سفارت خانہ جاسوسی کر رہا, اسی طرح اور مختلف ملکوں کے سفارت خانے جاسوسی کر رہے. یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ملک. اب یہاں مسلمانوں کی اسٹیٹ تھی, یہ مسلمانوں کی مملکت تھی. اس مملکت میں رومن امپائر کی طرف سے ایک ایجنسی کھول دی گئی تھی. اس ایجنسی نے سن 9 میں اپنا سینٹر بنایا تھا, مسجد کی شکل. اور نبی کو کیوں بلا رہے تھے؟ کیونکہ
ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور دوسروں کے نمائندہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی علاقے کی اہم شخصیت، کسی خانقاہ کے بزرگ، کسی مدرسے کے ناظم کے بہت مقرب بنتے ہیں، کسی بھی جماعت کے قریب ہوتے ہیں. یعنی ایسے لوگ اندر گھستے ہیں، بہت مقرب ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ قریب ہے. ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہو یا دیوبند ہو یا ندوہ ہو یا اور جماعتوں کے مراکز ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انٹیلیجنس کے لوگ نہ ہوں. اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم آئی بی کے ہیں، ہم سی آئی ڈی کے ہیں، ہم فلاں شعبے کے ہیں اور آپ سے پوچھنے آئے. اور وہ بھی ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بات کرتے، کبھی نہیں پوچھتے، وہ صرف خفیہ کام کرتے ہیں. تو ایک خفیہ رپورٹنگ ہوتی ہے اور کھلی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ تنخواہ دار ملازمین ہوتے ہیں، ان کو یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے. اسرائیل کی مخابراتی خطرناک تنظیم موساد کی ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی کہلاتی ہے، ہندوستان کی را کہلاتی ہے، اور اسی طرح ہر ملک کی کوئی نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے جس کا کام دنیا بھر میں جاسوسی کا ہوتا ہے، ملک بھر میں، دنیا بھر. بہرحال یہ جو تنظیم تھی منافقوں کی تنظیم تھی، جس نے جاسوسی نیٹ ورک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر قباء کی مسجد کے پاس، تاکہ ان کی ہر وقت چیکنگ بھی نہ ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن قباء جایا کرتے تھے، ہفتے بھر نہیں جاتے تھے، کوئی ضرورت ہو، کسی کی مزاج پرسی کرنی ہو تو چلے جاتے تھے. وہاں سے لوگ مسجد نبوی آتے تھے، دور دور سے آتے تھے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو پھر یہ لوگ حسب وعدہ حاضر، بہت ہی عاجزانہ، خاکسارانہ. حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ جب سفر سے واپس آ جائیں گے تو مسجد میں تشریف لائیں گے، ہم سب لوگ منتظر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ جانے لگے. ارادہ فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے راز کھول دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ یہ مسجد دشمنوں کا اڈا ہے، یہ ایک ایجنسی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو عام کرنے کے لیے، ایمان والوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، دشمنوں کی گھات کے لیے، ایک ان کے اڈے کے طور پر اس کو بنایا گیا ہے. آپ اس مسجد میں نہ جائیں، آپ وہاں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ فرمائیں. اب یہ بات ایسی تھی کہ راز کھل گیا، راز کھل گیا. ظاہر ہے کہ یہ سازش کا اڈا تھا، یہ دشمنوں کا مرکز تھا، اور اس کام کو کرنے والے ایجنٹ تھے جو رومن امپائر کے ایجنٹ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مکے کے دشمنوں کے بھی ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور یہودیوں کے بھی ایجنٹ بنے ہوئے تھے. انہوں نے تو کئی کاروبار سنبھال رکھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے یہ آیتیں پیش کر دیں اور صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو طے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس مسجد میں آگ لگا. چند صحابہ کرام چلے، ایک فوجی کارروائی کے لیے چلے کہ نیست و نابود کر دیا جائے اس اڈے کو. اور جب وہ وہاں چلے تو مسجد میں کچھ لوگ موجود تھے جو اسی انتظار میں تھے، کھات میں لگے ہوئے تھے. اور جب ان کو آتے دیکھا تو پچھواڑے سے اس کی دیوار جو مٹی کی بنی تھی پھوڑ پھاڑ باہر بھاگے، اور ادھر مسلمانوں نے آگ لگا دی. مسجد شعلوں میں تبدیل ہو گئی، راکھ.
یہ حقیقت تھی اس مسجد کی، یہ اطلاع تھی اللہ کی طرف سے، یہ ایکشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی بھی ایسا مرکز، کوئی بھی ایسی مسجد، کوئی بھی ایسی خانقاہ، کوئی بھی ایسا اڈا کتنا ہی مقدس ہو، کتنا ہی زیادہ لوگ اس کے بارے میں تصور اچھا رکھتے ہوں، اگر اس کا مقصد مسلمانوں میں گروہ بندی پیدا کرنا ہے، تفریق پیدا کرنا ہے، لڑائی کروانا ہے، فتنے پیدا کرنا ہے، اگر دشمنوں سے وہاں کے ذریعے تعلق قائم ہوتا ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے، ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، جو وہاں کی آبادی میں اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، ان کے خلاف اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ بنائی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی جگہ ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ مسجد ہے ہماری مسجد، یہ مسجد نہیں، شیطان کا اڈا ہے، شکل ہے مسجد کی۔ یہ خانقاہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کرائی جائے، جہاں فضول باتیں ہوں، جہاں جھوٹے تذکرے ہوں، جہاں سے بدعات چلائی جائیں، جہاں عام اہل ایمان کے بارے میں غلط رائے ہو، جہاں سے دوستیاں ہوں مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، اس کا یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح قیاس کر لیجئے، کوئی سے بھی سینٹر ہو، یہ ریسرچ سینٹر ہے اور یہ ایجوکیشنل سینٹر ہے اور یہ چنی ہے اور یہ چنا ہے، مقاصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس کا قیام ہوا، کیا ہو رہا ہے، یہ اس سے فیصلہ ہو۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ تمام حکومتیں جو ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں دشمنوں کا، جن کے روابط دشمنوں سے، جو دشمنوں کے احکام کی منتظر، ان کی ساری لڑائی ایمان والوں سے، اسلامی تحریکات سے، علماء سے اور مرجع شخصیات سے، جن کا یہ رویہ ہے، ان کی حکومت کے مراکز، ان کی حکومت کے اڈے مسجد زرار کے حکم میں ہیں، اور جو نبی نے ایکشن لیا ان کے بارے میں، وہی ایکشن امت کو ان کے بارے میں لینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے تو مظلومیت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن عالم عربی کی جو اکثر حکومتیں ہیں، بالخصوص جو مرکزی حکومتیں کہلاتی ہیں، وہ آج کے دور میں دشمن طاقتوں کا اڈا ہے، کیمپ ہے، کالونی ہے، ایجنسیاں ہیں، ان کی جاسوسی کے ادارے ہیں، جو اپنے مطلب کی جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری لڑائی ہے ایمان والوں سے، ساری لڑائی ہے اہل حق سے، ساری لڑائی ہے ان سے جو اسلام کا مطالبہ کرتے ہیں، شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں، احقاق حق چاہتے ہیں اور وقت کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے چھینے ہوئے مقامات آزاد ہو جائیں، جہاں مسلمان مظلوم ہیں وہاں ان کی نصرت ہو، جو یہ چاہتے ہیں انہی سے ساری دشمنی ہے ایسی حکومتوں کی اور ان کے نمائندوں کی۔ اس لیے یقین کے ساتھ سمجھنا چاہیے سورہ براءت کی اس روشنی میں اور ان آیات کی روشنی میں کہ وہ حکومتیں زرار ہیں، وہ حکومتیں زرار ہیں، اور ان کے ادارے جس سے ان کو تقویت ملتی ہے، جس سے انہوں نے اپنے کو مضبوط کر رکھا ہے، سارے زرار ادارے ہیں، اور وہ جس مقصد کے لیے وہ یہی کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرو، ان کو لڑاتے رہو، عقیدے کی بحث چھڑواؤ، سیاسی بحث چھڑواؤ، فکری بحث چھڑواؤ، کلامی بحثیں چھڑواؤ، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھواؤ، فتوے بازی کرواؤ، ایسے ایجنٹ علماء کو پالو، ایسے مفتیوں کو ملازم رکھو جو مختلف طبقات اور مختلف اسلامی حلقوں کو کافر کہیں، ان کو مبتدع کہیں، تاکہ ان کے درمیان انتشار بنا رہے، وہ متحد نہ ہو سکے۔ کفر متحد ہو، عیسائیت متحد ہو، یہودیت متحد ہو، ان کو
ادنا تکلیف نہیں ہوتی، پیشانی پہ بل نہیں پڑتا، خوش ہوتے ہیں۔ مسلمان متحد ہو تو آگ لگ جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ سب علامتیں ہیں، یہ پہچان ہے، اور انہی پہچانوں سے پہچاننا چاہیے۔ کاش کے علماء اور پڑھے لکھے اور دیندار ان حقیقتوں کو سمجھیں اور طریقہ کار کو سمجھیں کہ میزان کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، کیسے تولا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے نصوص قرآنی میں واضح ہدایتیں دے دی گئی اور ان کے ذریعے سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور اطمینان دلانا چاہتے ہیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، بھائی ہم تو اچھا ہی چاہ رہے تھے، بھائی مقصد تھا نا مسجد ایک اور ہو جائے اور نمازی اکٹھا ہو جائے۔ بات جب وہ کہیں گے تو جھوٹ بولیں گے، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد فرقے واریت تھی، مقصد مسلک کی لڑائی تھی، مقصد تنظیم کی لڑائی تھی، جماعت کی لڑائی تھی، اس لیے ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو پا رہے اور الگ کوئی مرکز بنا کر لڑائی چھیڑنا چاہتے۔ کوئی مسجد کیا اس لیے الگ بنائی جا سکتی ہے کہ وہاں پر مصلی زور سے آمین کہیں گے؟ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ فتنے کا اڈا اور مسجد زرار ہے، اس کا کوئی نام نہیں۔ مسجد بنتی ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، مسلکی فرق کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی، یا جماعتی فرق کے لیے، تنظیمی فرق کے لیے مسجد اگر بنائی جا رہی ہے تو اسلام اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تفریق بین المؤمنین کا طریقہ کار ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، اے نبی آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اشارہ ہے قباء کی مسجد کی طرف جو خود نبی نے بنائی تھی، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہیں، پاکیزگی اور پاک بازی چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ تقوی پر جو مسجد قائم کی جاتی ہے، ادارہ قائم کیا جاتا ہے، مدرسہ قائم کیا جاتا ہے، خانقاہ قائم کی جاتی ہے، وہ مضبوط بنیادوں پر ہوتی ہے، اس کا رشتہ صحیح معنی میں اللہ سے ہوتا ہے۔ اور جو اس طرح کی مسجد یا ادارہ بنایا جاتا ہے جہاں اپنا من سامنے ہو، انانیت سامنے ہو اور دیگر مقاصد ہو، تو پھر فرمایا کہ اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے دریا کے کنارے کوئی حصہ ایسا ہو کہ جس کے نیچے کا حصہ کٹ گیا دریا کے پانی سے، بس اب ایک کگر لٹک رہی ہے، اب گری تب گری، اس پر کوئی عمارت اٹھائے گا تو بس پہلی اینٹ یا دوسری اینٹ یا چھوٹی سی دیوار کے ساتھ ہی نیچے آئے گا۔ ایسے ہی حال ہے اس طرح کے مراکز کا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ یاد رکھو کہ تم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ نکل کھڑے ہو گرمی کے موسم میں جب تمہارے باغوں میں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، اور وقت کی سپر پاور سے ٹکراؤ، اس سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے یہ سب کچھ ہے کہ اللہ تعالی نے تم سے تمہاری جانیں اور مال جنت کے عوض میں خرید لیے۔ اگر تم مومن ہو تو تم نے بیچ دیا، یہ سمجھ کے رہو، اپنے مال کو اپنا مت سمجھنا، امانت سمجھنا، اپنی جگہ کو، مکان کو، دکان کو امانت سمجھنا، کبھی یہ مت سمجھنا میری ہے، وہ حقیقی ملکیت نہیں ہے، مجازی ملکیت۔ حقیقی ہوتی تو تمہارے ساتھ رہتی، تم اس کے ساتھ رہتے، تم کو وہاں سے اٹھا کر مکان میں جس کمرے میں رہتے تھے وہاں سے اٹھا کر تم کو لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کپڑے اتار کر تمہیں نہلا دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تم قبر کے لیے ہو، وہ تمہارا وطن ہے اگر کہو دنیا میں تم کو تمہارا وطن، ورنہ اصلاً ایمان والے کا وطن جنت ہے، اور روح پرواز کرتی ہے تو اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے اگر ایمان والے کی روح ہوتی ہے۔ لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ سے سودا ہو گیا، جان ہماری نہیں اللہ کی،
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک صاحبزادی نے اپنے بچے کے انتقال کی خبر دی کہ بس آخری وقت ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اسے کہو کہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو دیا اللہ نے دیا، جو لیا اللہ نے لیا. امانت ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ امانت واپس لے لے. یہ پیغام آپ نے اپنی چہیتی بیٹے کو دیا، پھر تشریف لے گئے. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، جو یہ سمجھ کے زندگی گزارے گا کہ جان میری نہیں اللہ کی ہے، مال میرا نہیں اللہ کا ہے، چیز میری نہیں اللہ کی ہے، میں صرف ٹرسٹی ہوں، میں صرف امین بنایا گیا ہوں اور مجھے امانت میں خیانت نہیں کرنی. جو بھی یہ یقین رکھے گا، اس وعدے کو سمجھے گا اور اس عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا، فرمایا کہ اس کو خوشخبری حاصل، اس کو عظیم الشان کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کو نوازا جائے گا. اور ایسے ہی بندے جن کے اندر یہ فکر ہوتی ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے، انہی کی صفات بیان کی گئی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. نمبر 1، یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. نمبر 2، یہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا نام جپتے ہیں. نمبر 3، یہ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کے گیت گاتے ہیں، اللہ کے گن گاتے ہیں. نمبر 4، یہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ کے لیے خلوت اختیار کرتے ہیں. نمبر 5، یہ اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں. نمبر 6، یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. نمبر 7، یہ بھلائیوں کی تلقین کرتے ہیں، بھلائیوں کا چلن کرتے ہیں، انہی کا حکم دیتے ہیں. نمبر 8، برائیوں سے یہ منع کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں اور خیر کی اور حق کی دعوت دیتے ہیں. نمبر 9، اللہ نے جو حدیں متعین کر رکھی ہیں اپنی شریعت کے احکام کی، انہی کے اندر رہتے ہیں، حد کو کراس نہیں کرتے، کسی حکم کی حد سے باہر نہیں جاتے، اندر رہتے ہیں، سمٹے ہوئے رہتے ہیں، بندگی کے دائرے میں رہتے ہیں، بندگی سے باہر نہیں نکلتے. یہ صفات ہے اللہ کے ان بندوں کی. تو ہر آدمی دیکھ لے کہ اس چارٹ پر وہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں. اگر کوئی کمی محسوس کرے تو اس کمی کو دور کرے، کوئی پہلو اس میں نہ ہو تو فکر کرے کہ وہ پہلو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس ایمان کو تازہ رکھے کہ ہم نہ اپنی جان کے مالک ہیں، نہ مال کے مالک ہیں، نہ اشیاء کے مالک ہیں. جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. ہم خود امانت ہے، جان ہماری امانت ہے، مال امانت ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور جو کچھ اللہ لیتا ہے اس کا حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سر تاپا خطا وار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ غافل ہیں۔ اللہ تیرے احکام میں سے کتنے احکام ہم سے چھٹ گئے، اور دین کے آداب میں سے کتنے آداب ہیں جو ہم سے رہ گئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنی ایسی عبادت کی، ایسی اطاعت کی، اپنے دین کے ایسے اتباع کی اور نبی کی سنت کی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، نبی کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، فرشتوں کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضا، انبیاء کی رضا، فرشتوں کی رضا ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ فرشتوں کی دعائیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا طالب حق بنا دے، علم نافع کا ایسا طالب بنا دے کہ دلوں میں چونٹیاں ہمارے لیے دعا کریں، دریا و سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعا کریں۔ اے اللہ اپنی تمام مخلوقات اور ہمارے درمیان عبدیت اور عبادت کی ہم آہنگی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہم ذوق بنا دے، ہم مشرب بنا دے، جس طرح چاند اور سورج اور آسمان اور ستارے اور سیارے لمحہ لمحہ تیری اطاعت میں رواں دواں اور سرگرداں ہیں۔ اے اللہ اپنے دین کے لیے ہم کو بھی رواں دواں اور سرگرداں فرما دے۔ اے اللہ اپنے دین کی قدر عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما، قرآن کی سوجھ بوجھ نصیب فرما، حدیث کا ادراک عطا فرما، نبی کی پہچان نصیب فرما، فرشتوں سے تعلق عطا فرما، اچھا ماحول عطا فرما، حسن معاملت اور حسن اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ اچھا انجام عطا فرما۔ اے اللہ اچھا انجام عطا فرما، اچھی ابتدا اور اچھا اختتام نصیب فرما۔ اے اللہ خیر ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہر شر سے، ہر فتنے سے، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، دوست کا ہو یا دشمن کا ہو، اے اللہ کسی طرح کا ہو، کسی طرف سے بھی ہو، ہر فتنے اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری ملت کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح نصیب فرما، اور قیامت میں اپنا سایہ عطا فرما۔ ان 7 لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن پر تیرا سایہ ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حوض کوثر پر ایسی حاضری نصیب فرما جس میں نبی پاک علیہ السلام کی عنایات اور آپ کی توجہات اور رحمتیں متوجہ ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت اور اچھی حالت نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کو عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا